بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وواكب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه أداء ولشكره قضاء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وحبيب إلهنا بالقاسم محمد، وصلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الكريم في الذكر الحكيم: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. الصلوات اللهم صل على محمد. میرے واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عاشقان علی ابن ابی طالب، خداوند متعال انسانوں اور فرشتوں میں سے کچھ کو مقام اصطفاء تک پہنچاتا ہے. یقیناً خدا خوب سننے والا اور خوب بصارت رکھنے والا ہے. اس آیہ کریمہ میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ انتخاب کا اختیار صرف خدا کے پاس ہی ہے. مشکل وہاں ہوتی ہے، مسئلہ وہاں پہ بنتا ہے جہاں پہ نہ منصب نبوت ہو نہ منصب رسالت ہو. لیکن کل میں نے ایک مثال عرض کر دی تھی کہ بی بی مریم بنت عمران جو نہ کہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، پھر بھی پروردگار عالم کی جانب سے منتخب شدہ ہیں. ایک اور مثال دینی تھی، وہ رہ گئی تھی، آج وہ بیان کر دیتا ہوں. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ تعالی مثال دیتا ہے مؤمنین کے لیے، یعنی قیامت تک کے آنے والے جو بھی مؤمنین ہیں سب کے لیے مثال دیتا ہے. امرأۃ فرعون، بی بی آسیہ بنت مزاحم کا، یعنی اللہ تعالی بی بی آسیہ بنت مزاحم کو مؤمنین کے لیے ایک مثالی خاتون بناتا ہے. مثالی خاتون یعنی کیا؟ یعنی اس کے کردار اور اعمال کو دیکھتے جاؤ اور اس جیسے بنتے جاؤ. بی بی آسیہ بنت مزاحم نبی ہیں، رسول ہیں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے ان کو مثال بنا رہا ہے، یعنی ان کو منتخب کیا ہے نا. اور بڑی حجتیں کیا کرتی تھی خدا کے ساتھ. یا رب ابن لی بیتن عندک فی الجنہ، یا اللہ اپنے ہاں جنت میں میرے لیے گھر بنانا. بی بی آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کیسے خدا کے ساتھ حجتیں کر رہی ہیں؟ حضور سرور کائنات کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں جہنم سے ڈرتا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل وظیفہ بتائیے
تاکہ مجھے جہنم کا خوف ختم ہو جائے، میں جنت جا سکوں۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا تم مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دو، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ اعینونی بطول السجود، زیادہ عبادت کیا کرو۔ رسول پہ ایمان رکھتا تھا، رسول پہ ایمان رکھتا تھا، رسول کے پاس آیا، علمی اصطلاح میں اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ مرسل اعظم اپنے صحابی کو بھی بغیر اعمال کے جنت کی ضمانت نہیں دے رہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزان محترم، اپنے ذہنوں سے یہ خیال نکال دیجئے کہ ہم بغیر اعمال میں جنت میں چلے جائیں گے۔ علی اور حسین وارث ہیں، لیکن اپنے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے۔ عجیب و غریب مثالیں دیتے ہیں کہ حضرت حر علیہ السلام نے کون سے اعمال کیے تھے۔ میرے عزیزو، حضرت حر علیہ السلام نے اپنی ماضی پہ لعنت بھیج کے آئے تھے، مولا حسین کی قدموں میں آئے تھے، پھر مولا حسین نے اسے حر بنا دیا۔ تم بھی سچی دل کے ساتھ ماضی پہ لعنت کر کے آؤ، مولا حسین تمہیں بھی حر بنا دیں گے۔ سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ بی بی آسیہ بنت مزاحم کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے مثال بنا دیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک کی چار دیواری میں رہا کرتی تھی۔ انا ربکم الاعلی کی دعویٰ کرنے والا انسان بی بی کا شوہر تھا، لیکن خدا کے ساتھ اس کے تعلقات مضبوط تھے، جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کو مومنین کے لیے مثال بنا دیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، وقت جیسا بھی ہو، زمانہ جیسا بھی ہو، تم انہیں اپنے رب کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو منتخب ہو وہ صرف نبی یا رسول ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سب کو پتا ہوگا، ان کا ملک الموت ہیں، لا تعداد فرشتوں میں سے ان کو چنا گیا ہے۔ جب بھی کہا جاتا ہے ملک الموت تو حضرت اسرائیل کا نام ذہن میں آتا ہے۔ نہ وہ نبی ہیں نہ وہ رسول ہیں۔ حضرت جبرائیل امین اللہ کے منتخب شدہ ہیں، نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے۔ پروردگار عالم کے اس دنیا میں بہت سارے کام ہیں جن کے لیے وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کرتا ہے۔ دنیا والوں کو ہم بھی تو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کب کہا کہ اہل بیت نبی ہیں، ہم نے کب کہا کہ اہل بیت رسول ہیں۔ ہم تو ختم الرسل کے قائل ہیں، جو بھی ختم نبوت کا قائل نہیں ہے ہم اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے، ایسے ہی پروردگار عالم نے آل محمد کو، دین محمد کو بچانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ یا علی 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 اللہم صلی اللہ علیہ۔ اہل بیت رسول سیدہ کے بابا کے دین کی حفاظت کے لیے منتخب شدہ ہیں۔ حضور سرور کائنات نے مقام خم غدیر پہ فرمایا تھا، جو میں نے حلال دینے تھے وہ تم کو بتا دیے، جو حرام بیان کرنے تھے میں نے بیان کر دیے۔ اب نہ میری اتنی زندگی ہے کہ قیامت تک آنے والے حرام و حلال کو بیان کروں، نہ تم نے اتنا زندہ رہنا ہے، لیکن میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ ایک معیار اور کسوٹی دے کے جا رہا ہوں۔ میرے بعد اگر حلال کو پہچاننا ہو تو علی کے دروازے پہ آ جانا، اگر علی نہ ہو حسن کے دروازے پہ آ جانا، اگر حسن نہ ہو حسین کے دروازے پہ آ جانا، اگر حسین نہ ہو زین العابدین کے دروازے پہ آ جانا، اگر زین العابدین نہ ہو محمد باقر کے دروازے پہ آ جانا۔ قیامت کا سورج تب تک طلوع نہیں کرے گا جب تک میرا مہدی نہیں آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ عالم انسانیت منجی بشریت کی قائل ہے، سب کا نظریہ ہے کہ ایک انسان ایسا آئے گا جو اس پوری دنیا کو ظلم و بربریت سے نجات دلائے گا۔ ہم شیعہ کا عقیدہ ہے کہ وہ آ چکے ہیں، صرف ان کا ظہور ہوگا۔
ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا بھی ہوں گے، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزان محترم، امام زمان علیہ السلام کا اس وقت ظہور ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا ظہور۔ کب ظہور ہوگا خدا ہی جانتا ہے، لیکن مرسل اعظم 10 ہجری کو یہ بتا کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد 1435 ہجری 1435 سال گزر چکے ہیں، لیکن مرسل اعظم یہ بتا کے جا رہے ہیں 10 ہجری میں کہ میرا بیٹا آئے گا جو دین اسلام کو ایسے چلائے گا جیسے میں نے چلایا ہے۔ پوری توجہ، دین اسلام کو ایسے چلائے گا جیسے میں نے چلایا ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں خرابیاں ہوئی ہیں نا، بیچ میں خرابیاں ہوئی ہیں۔ رسول خدا نے بتایا کہ میرے بعد ایک بیٹا آئے گا، اس بات کو 1435 سال گزر چکے ہیں۔ رسول خدا 1435 سال یا 1500 بعد میں آنے والی امت کے لیے بتا کے جا رہے ہیں کہ ان کا ہادی آئے گا، ان کی ذمہ داری یہ ہوگی۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، رسول خدا 1500 سال بعد میں آنے والی امت کے لیے تو ہادی کا بتا کے جا رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی امت کو بغیر ہادی کے چھوڑ دیا ہو؟ یار یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول خدا نے اس وقت اپنی امت کو بغیر ہادی کے چھوڑ دیا ہو۔ اور رسول خدا نے جب پالانوں کا ممبر بنوایا تھا، جب ممبر سے اتر کے آ گئے، کہا اس ممبر کو مٹوا دو۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزان محترم، یا رسول اللہ تاریخی ممبر ہے، آپ نے فرمایا تھا ایسا ممبر پھر کبھی نہیں بنے گا، آخر کیا وجہ ہے آپ اس ممبر کو ختم کروا رہے ہیں؟ ایک بزرگ عالم دین کے جملے ہیں، رسول خدا نے اس ممبر کو ختم اس لیے کروا دیا تاکہ جس ممبر پہ علی اور رسول گئے ہوں کسی اور کو حق نہیں ہے اس ممبر پہ جانے کا۔ سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ خدا کے منتخب شدہ بندے اور بھی ہو سکتے ہیں، آخر ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ خدا کا منتخب شدہ بندہ ہے؟ آئیے قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو رشد عطا کیا تھا۔ اس سے پہلی والی آیات ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَىٰ لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی طاقت، ضیاء روشنی دی جس کے ذریعے سے وہ راستہ انتخاب کر سکیں، اور عقل و حکمت دی تھی۔ اور اس کے بعد آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ہم نے یہی رشد حضرت ابراہیم کو ان سے پہلے دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشد کسے کہتے ہیں؟ آیت الکرسی تو سبھی کو حفظ ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں ڈر اور خوف کی وجہ سے یاد کرنی پڑتی ہیں۔ اگر ہم پورے قرآن کریم کے ساتھ انس پیدا کر لیں تو ڈر آئے گا ہی نہیں۔ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، یقیناً رشد غی سے واضح ہو گیا، جدا ہو گیا۔ تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَزْدَادِهَا، چیزوں کو اپنی ضد کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ اگر میں کہوں دن تو رات ذہن میں آ جاتی ہے، اگر میں کہوں اندھیرا تو روشنی ذہن میں آ جاتی ہے۔ غی کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ غی کہتے ہیں گمراہی کو۔ یہ گمراہی بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو کا نہیں ہے۔ گمراہی، راستے کو بھول جانا، یعنی انسان کو اپنی منزل کا پتہ نہ ہو، اپنے مقصد کا پتہ نہ ہو۔ اب جب یہ پتہ چل گیا کہ غی سے کہتے ہیں تو رشد واضح ہو گیا۔ رشد یعنی جس کو اپنی منزل اور مقصد کا پتہ ہو۔ اب ترجمہ کیجیے آیت کا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو رشد عطا کیا تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم کو یہ پتا تھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ فقہ میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بالغ، ایک ہوتا ہے رشید۔ بالغ اسے کہتے ہیں جو جسمانی اعتبار سے بالغ ہو، رشید اسے کہتے ہیں جو عقل کے اعتبار سے بالغ ہو۔
ہو سکتا ہے ایک انسان جس کی سفید ریش ہو گئی ہو لیکن جسمانی اعتبار سے تو وہ بالغ ہو، عقل کے اعتبار سے بالغ نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہو جسمانی اعتبار سے تو بالغ نہ ہو لیکن عقل کے اعتبار سے کمال تک پہنچا ہوا ہو۔ تو میرے عزیزو، اہل بیت رسول کو صرف جسمانی بالغ نہیں چاہیے، عقل کے اعتبار سے بھی بلوغت ہونا ضروری ہے۔ جسمانی اعتبار سے بالغ کافی نہیں ہے۔ اب پتا کیسے چلے گا کہ رشد اور رشید کا اثر ظاہر ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر بت بنانے کی فیکٹری تھی۔ حضرت ابراہیم کا چچا آزر بت بنانے میں معروف اور مشہور تھے۔ جس ماحول میں حضرت ابراہیم نے پرورش پائی تھی وہ ماحول بت پرست تھا۔ جس حاکم کی حکمرانی میں زندگی گزار رہے تھے وہ حاکم بت پرست تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے سامنے کبھی جھکے ہی نہیں، لیکن ہمیشہ بتوں کی مخالفت کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے ما هذه التماثيل وانتم لها عاکفون، یہ کیا ہے جن کے سامنے تم سجدہ کر رہے ہو؟ لَأَكِيدُ كَيْدَكُمْ، میں ان کا تو کوئی ضرور بندوبست کروں گا۔ یعنی اللہ کے منتخب شدہ بندے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، وقت جیسے بھی ہو، زمانہ جیسے بھی ہو، وہ توحید پرست ہوا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ لَأَكِيدُ كَيْدَكُمْ، میں ان کا بندوبست ضرور کروں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا بندوبست کیا بھی صحیح۔ جب وہ لوگ چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا، جو چھوٹے چھوٹے بت تھے سب کو مار کے وہ کلہاڑا بڑے بت پہ رکھ دیا۔ جب آئے کہنے لگے من فعلت ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے کہو یہ بتا دیں۔ وہ کہنے لگے اے ابراہیم تمہیں تو پتا ہے یہ بولتے ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا پھر عقل پہ غور کرنے کی ضرورت ہے نا، تمہارے اوپر افسوس ہے جو بول نہیں سکتے، جو خود کو بچا نہیں سکتے، ان کی کیسے عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے ایک فیصلہ دے دیا، امام اس کو بنانا جس کے خود جنتی ہونے کی ضمانت ہو، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پریشان ہو جانا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا محشر میں کہے گا اچھا نہیں کیا، حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا محشر میں کہے گا اچھا نہیں کیا۔ کر رہا ہے ان پہ بھروسہ، کمال ہے جن پہ کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا۔ یا علی یا علی یا علی، حق ہے، سلامت رہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ خدا کے منتخب شدہ بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ توحید پرست ہوا کرتا ہے۔ بس فضائل کا آخری جملہ آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ پوری توجہ میری جانب ہے بھی رہے بھی۔ علی کی ماں گھر سے چلی تھی، خانہ کعبہ میں آئیں، دیوار کعبہ شگاف ہوئی۔ 3 دن علی کی ماں علی کے ساتھ کعبے کے اندر رہی، چاروں اطراف بت موجود تھے، لیکن علی کی ماں نے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ باندھے، علی نے ہاتھ کھول دیے، علی کی ماں نے ہاتھ باندھے، مولا نے کھول دیے، علی کی ماں نے ہاتھ باندھے، مولا نے کھول دیے، اور کہا یا اماں ہو خلینی ارید ان اعبد ربی، میری ماں مجھے چھوڑ دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کروں۔ میں کہوں گا مولا آپ کو کس نے بتایا تھا کہ خدا کی عبادت کرنی ہے؟ نہ آپ سے رسول ملنے آئے تھے، نہ آپ سے علی یا ابی طالب ملنے آئے تھے۔ مولا کہیں گے مجھے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں خلقت میں ہی رشید ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا تھا اے عمار اگر دیکھو باقی لوگ ایک راستے سے جا رہے ہیں، علی دوسرے راستے سے جا رہے ہیں، تو اس راستے پہ جانا جہاں علی جا رہے ہیں، کیونکہ علی تمہیں کبھی گمراہ ہونے نہیں دیں گے۔ جناب مسلم بن عقیل رشید تھے، ان کو پتا تھا کہ حق صرف حسین کے ساتھ یہ اطاعت کرنی ہے تو صرف حسین کی کرنی ہے۔ علم کے شہر ہیں رسول اللہ،
اس شہر کا دروازہ ہے علی ابن ابی طالب۔ غموں کے شہر کو حسین کہا جاتا ہے، اس دروازے کو مسلم بن عقیل کہا جاتا ہے۔ آگے آگے جناب مسلم ہیں، پیچھے پوری فوج حسین ہے۔ آخر کیا وجہ تھی جو 72 سے لڑنے کے لیے ابن زیاد نے اتنا لشکر بھیجا تھا؟ کیونکہ ابن زیاد نے جناب مسلم کی جنگ دیکھ رکھی تھی۔ محمد ابن اشعث بار بار لشکر بلواتا تھا۔ ابن زیاد کہتا ہے آخر کیا وجہ ہے، میں نے تمہیں ایک انسان گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے یا کسی لشکر سے لڑنے کے لیے؟ محمد ابن اشعث کہتا ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، کوفے کا سبزی فروش انسان نہیں ہے، یہ ہاشمی جوان ہے۔ بڑی عظمت ہے جناب مسلم کی۔ کربلا میں جتنے بھی شہداء تھے ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے تھے۔ شب عاشور جب عبادت کر رہے تھے نا، ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ صبح جب جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے ایک دوسرے کو سوار کرواتے تھے۔ جب جنگ کرتے تھے امام حسین علیہ السلام مولا عباس انہیں شاباش دیا کرتے تھے۔ لیکن جناب مسلم بن عقیل وہ مجاہد ہیں جو کوفے کی گلیوں میں اکیلے لڑ رہے تھے۔ پوری رات عبادت کی ہے تو بھی تنہا رہ کے عبادت کی ہے۔ جب صبح جنگ کرنے کے لیے کہے کوئی سوار کروانے والا نہیں تھا۔ عزادارو مجھے معاف کیجئے گا، جو کربلا کے شہداء تھے نا ان کی جنگ صرف میدان میں ہوئی تھی، تیر و تلوار کی جنگ تھی۔ لیکن جناب مسلم جب جنگ کر رہے تھے تیر بھی آ رہے تھے، تلواریں بھی آ رہی تھی، اور چھتوں کے اوپر سے پتھر بھی آ رہے تھے، گرم آگ بھی آ رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ دوسرے جو شہداء تھے انہوں نے صرف شہادت پائی تھی، جناب مسلم شہید ہونے سے پہلے ظالم کی دربار میں گرفتار ہو کی بھی گئی تھے۔ جناب مسلم کی جنگ اس وقت شروع ہوئی ہے جب ظالم فوج طوعہ مومنہ کے گھر آئی۔ جناب مسلم آگے بڑھے اور کہا کہ یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ یہ بے حیا فوج آپ کے گھر میں آئے۔ میں کہوں گا اے مولا ذرا شام غریبہ کو آئیے، یہی بے حیا فوج نبی کی بیٹیوں کے خیموں میں جا رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزاداران مظلوم کرب و بلا، ایک شخص امام زین العابدین سے کہتا ہے مولا میں نے جناب مسلم کو بھی دیکھا تھا جب وہ ابن زیاد کی دربار میں آئے تھے، ان کا سر بلند تھا، سینہ چوڑا تھا۔ مولا آپ معصوم ہیں، جب آپ دربار میں آئے آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ کا سینہ سکڑا ہوا تھا۔ امام فرماتے ہیں اے بندے خدا، تو نے صرف جناب مسلم کو دیکھا تھا، تو نے یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بی بی نہیں تھی۔ میں کیسے سر اوپر کرتا، میرے ساتھ مائیں اور بہنیں بغیر مکنا و چادر کے تھیں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزاداران مظلوم کرب و بلا، آخری فکر عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں اگر کسی مہمان کو اتفاقاً مارا جائے یا کوئی مہمان ہمارے ہاں انتقال کر جائے نا، بڑا احترام کیا جاتا ہے اس کے جنازے کا۔ لیکن عزاداروں معافی مانگتا ہوں کوفے والے عجیب مہمان نواز سے، جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی ہے نا، لوگوں نے کہا رسیاں لے کر آؤ۔ جناب مسلم کی لاش میں رسیاں باندھی گئی، ان کے جنازے کو بازاروں میں پھرایا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔